نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر کے کاہو جو خورد قرباں شود، ہر کے نور حق خورد قرآن شود۔ انتہائی واجب التعظیم جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب، سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین، تمام مشائخ عظام، علماء کرام، حاضرین ناظرین سامعین، بزرگوں بھائیوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام احباب کو میں سب سے پہلے حضور سلطان الفقر ششم بانی اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی اس پروقار تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بالخصوص آپ دور دراز سے تشریف لانے والے تمام احباب کو کہ آپ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کے کارکنان اور مبلغین کی دعوت پہ آپ یہاں پہ تشریف لے کے آئے، اور آپ تمام احباب اس سلسلے سے بخوبی آگاہ ہیں کہ کسی مرد کامل کے عرس کی تقریب، بالخصوص ایک ایسی ہستی کامل جو فقر کے سلطان ششم بھی ہیں اور عالم اسلام کی تاریخ میں آپ نے اپنی تحریکی زندگی کا انتہائی انقلابی اقدام سے آغاز فرمایا اور ہزاروں راستے سے بھٹکے ہوئوں کو اپنی نگاہ کرم اور اپنی نگاہ توجہ سے آپ نے نور ہدایت سے مستفید فرمایا انہیں، اور قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس کائنات اور عالم انسانیت کو بالخصوص جو مسائل جو مصائب درپیش ہیں، آپ نے اس مرض کی تشخیص فرمائی اور اس کا علاج اور اس کا نسخہ
آپ نے عالم انسانیت کو سامنے رکھ کے تجویز فرمایا. یہ اس شہنشاہ فقر کی، اس مرد خودآگاہ کی عرس کی تقریب ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے کسی مرد کامل کا، ایسے کسی بانی انقلاب کا جو عرس ہوتا ہے وہ صرف رسمی رواجی عرس نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان کے پیغام کے ساتھ، ان کی تعلیمات کے ساتھ، ان کے افکار کے ساتھ وہ تجدید عہد کی تقریب ہوتی ہے. میں خطاب کے لیے حاضر نہیں ہوا. میرے استاد محترم شیخ القرآن ابن شیخ القرآن مدظ اللہ العالی نے جس خوبصورت انداز میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صوفیاء کرام کی تعلیمات کا اور قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام کی حقیقی تعلیمات کو جس طرح سے اجاگر فرمایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کسی گفتگو کی گنجائش نہیں رہتی. لیکن اپنے رسمی کلمات میں آپ کو یہی گزارش کروں گا کہ ہم اپنی ملی زندگی کے بالخصوص اور اپنی انسانی زندگی کے بالعموم ایک مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں. ایک ایسا دور کہ جس میں یہ کہتے ہوئے بڑی اندوہناکی سے دل تڑپ اٹھتا ہے کہ یہ ایسا ایک پرآشوب دور ہے، یہ ایک ایسا سیاہ دور گزر رہا ہے کہ جس میں انسانیت کا سب سے بڑا دشمن بذات خود انسان بن چکا ہے. اس دور میں، اس وقت میں اور اس کے تناظر میں ہمارے مرشد کریم حضور سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی صاحب نے ہمیں جو ایک بنیادی راستہ دکھایا، جس سمت میں ہماری رہنمائی فرمائی، اور بے شمار فرزندان اسلام کو، بے شمار نوجوانان ملت کو آپ نے جس طرف تعلیمات عطا فرمائیں. آج آپ جتنے بھی احباب یہاں پہ تشریف لے کے آئے ہیں، میں یہی گزارش کروں گا کہ ہمیں ان افکار کے ساتھ، ان تعلیمات کے ساتھ پورے خلوص دل سے اور اپنے پورے سوز اور دل کے پورے گداز کے ساتھ ہمیں اس پیغام کے ساتھ تجدید عہد کرنا ہے کہ جس میں انسانیت بالعموم اور عالم اسلام بالخصوص اس کے دفاع کی ہمیں ضرورت ہے. میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. میں ہمیشہ سے یہی گزارش آپ کی خدمت میں کرتا آیا ہوں کہ دنیا کی تمام شیطانی طاقتیں، دنیا کی تمام استدراجی قوتیں، دنیا کی تمام طاغوتی طاقتیں وہ مختلف ناموں کے ساتھ، مختلف جھنڈوں کے ساتھ، مختلف نعروں کے ساتھ وہ ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہیں. ایک مقصد کو لے کے چل رہے ہیں، اور وہ مقصد یہی ہے کہ یہ فاقہ کش مسلم جو موت سے ڈرتا نہیں، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو.
وہ ہمارے وجود سے، وہ ہماری روح سے، وہ ہمارے دل سے، وہ ہمارے دماغ سے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نکالنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی صفوں کے اندر ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ایسا انتشار ڈال دیا ہے کہ آج مسلمان کے خون کا پیاسا ہو کے دوڑ رہا ہے۔ لوگ اسے ایک جذباتی بات تصور کرتے تھے، لوگ اسے صرف ایک جذباتی گفتگو تصور کرتے تھے۔ جب میرے حضور مرشد کریم کی نگاہ کرم سے تیار شدہ مبلغین انسانوں کے دروازوں پہ، مسلمانوں کے دروازوں پہ جب دستک دے کے یہ کھٹکھٹاتے تھے کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، تو لوگ اس وقت اس کا ادراک نہ کر سکے۔ اور آج آپ دیکھیں وہ تمام باتیں وہ درست ثابت ہو رہی ہیں کہ پاکستان کی نظریاتی اساس کو جس طرح سے مجروح کر کے اس مملکت خداداد کے اندر انتشار اور فساد برپا کیا جا رہا ہے، عالم اسلام کے اندر تعصب کو، فرقہ واریت کو مغرب کی طاقتوں سے جس طرح ان کو مالی اور عسکری امداد دے کے مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب 2004 میں حضور سلطان الفقر ششم کا عرس مبارک منعقد ہوا تھا، تو میں نے ناچیز نے یہ گزارش کی تھی اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کی طرف سے یہ دعوت دیتے ہوئے کہ خدارا مسلمانوں وقت کی آواز کو سمجھو، دنیا کے تقاضوں کو سمجھو، اور ان تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے اپنے اندر اس فکری اور نظریاتی سنجیدگی کا مظاہرہ کرو۔ آپ خانقاہوں کے ساتھ وابستہ ہیں، اور بالخصوص ایک ایسی خانقاہ کے ساتھ جس طرح مطلق کی تفسیر مجھ سے قبل علامہ شیخ القرآن مدظ اللہ العالی فرما رہے تھے کہ جو بات مطلقاً کہی جاتی ہے اس کا اطلاق ہر کسی پہ ہر زمانے کے اندر ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے قرآن سے یہ آیت مثال کے طور پہ پیش فرمائی کہ اے ایمان والو، اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میرے محبوب کی اتباع کرو۔ یہ ہر زمانے میں ہر شخص کے لیے، ہر فرد کے لیے یہ مطلقاً اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور آپ اس خانقاہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ جس کے جلوہ نما سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے مطلقاً پوری دنیا کو یہ دعوت دی کہ ہر کے طالب حق بود
من حاضرم زے ابتدا تا انتہا یکدم برم، ہر کے مطلقاً فرمایا کہ کوئی بھی کہیں بھی کوئی بھی کہیں بھی طالب حق بود اگر اللہ تعالی کی ذات کا طالب ہے، من حاضرم سلطان باہو کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے۔ زے ابتدا تا انتہا یکدم برم، میں تمہیں ابتدا سے انتہا تک ایک ہی پل میں رسائی عطا فرما دوں گا۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اس خانقاہ سے آپ کی نسبت اور آپ کا تعلق ہے کہ جس کا یہ نعرہ ہے اقبال کی زبان سے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، میں آپ کو حضور سلطان الفقر کے پیغام کے ساتھ تجدید عہد کرنے کی دعوت دیتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے اندر فکری اور نظریاتی سنجیدگی کو پیدا کریں، خاص کر جو یہاں پہ کارکنان اصلاحی جماعت اور مبلغین اصلاحی جماعت موجود ہیں اور تنظیمی ارکان موجود ہیں۔ میں ان کو بالخصوص مخاطب کر کے یہ گزارش کروں گا کہ اگر اس دور کے اندر بھی ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو نہ نبھایا اور اس مملکت خدا داد اسلامی جمہوریہ پاکستان کی نظریاتی اساس کا دفاع ہم نے اپنے نظریات سے نہ کیا، کل قیامت کے دن جب ہم خدا کی عدالت میں موجود ہوں گے تو ہم وہاں پہ اس رب العالمین کی عدالت میں کس طرح کھڑے ہوں گے، شرمندہ ہو کے، سر جھکا کے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ مقام محمود پہ فائز ہوں گے اور اس وقت ہم کیا چہرہ دکھائیں گے کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے پیغام کے لیے، ہم نے آپ کے دین کے لیے، ہم نے آپ کی اس امت کے لیے، جس امت کے لیے یا رسول اللہ آپ نے بیداری فرمائی تھی، جس کے لیے آپ کے ان خوبصورت اور ان حسین آنکھوں سے جو آنسو ٹپکتے تھے اس امت کے درد میں، اس امت کے غم میں، اور اس کی بخشش کے لیے اور اس کی بقا کے لیے اور اس کی فلاح کے لیے، یا رسول اللہ ہم کیا کر کے آئے ہیں، کیا دکھائیں گے ہم وہاں جا کے؟ اور ایک وہ چیز جس سے ہم نے ہدایت حاصل کرنی تھی، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم من حیث القوم، من حیث الملت، من حیث الامت ہم نے اس سے دوری اختیار کر لی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا مرتبہ مخاطب فرما کے ہمیں جھنجھوڑا ہے، ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے کہ اے لوگو، میں نے تو قرآن کو نصیحت کے لیے تمہارے اوپر آسان فرما دیا تھا، کیا تم میں کوئی اس کا تدبر کرنے والا بھی ہے؟ ہم نے اسے ترک کر دیا جسے اللہ نے کہا تھا ہدی للناس، جو مخلوق خدا کے لیے ہدایت ہے، اور وہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کے اندر نہ کوئی شک ہے، جس کے اندر نہ کوئی شبہ ہے۔
ہم نے اس سے روگردانی کر لی، ان تعلیمات کو سمجھنے سے ہم قاصر ہو گئے۔ اور میں یہاں پہ ایک مختصر سا تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اس وقت ہم مسلمانوں کے اندر تین طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو قرآن فہمی تو کیا، قرآن خوانی سے بھی، تلاوت قرآن سے بھی محروم ہے۔ بدقسمتی ہے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور دوسرا ان سے بہتر ایک طبقہ ہے جو قرآن مجید کی تلاوت تک محدود ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، کم از کم اس کی وابستگی قرآن کے ساتھ ہے، بڑے اجر کی بات ہے، بڑی اس شخص کے لیے یہ قسمت کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اس کے اوپر جو ایمان کے ساتھ، خلوص کے ساتھ تلاوت قرآن کرتا ہے۔ لیکن ایک تحریکی کارکن ہونے کی حیثیت سے جب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں، ایک انقلابی تحریک کا کارکن ہونے کی حیثیت سے جب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا اتنا عمل کافی ہے، تو پھر ہمارے سامنے یہی بات آتی ہے کہ قرآن کو فقط ایک اعلی ثواب تک محدود مت کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کے ایک حرف پڑھنے سے ہماری نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، ہمارا اجر بڑھ جاتا ہے، لیکن کیا اللہ نے قرآن صرف ہمارے لیے ثواب کی خاطر اتارا تھا کہ میں ایک لفظ پڑھوں مجھے 10 نے کیا، میں 2 پڑھوں مجھے 20 نے کیا، میں 8 پڑھوں مجھے 80 نے کیا، میں 100 پڑھوں مجھے 1000 نے کیا؟ تو جیسے جیسے میں حروف پڑھتا جاؤں میری نیکیاں اور میرے درجات اور میرا اجر اور میرا انعام وہ اس کے اندر بلند سے بلندر ہوتا چلا جائے؟ کیا فقط اس لیے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے؟ میرے نزدیک اگر آپ حقیقی طور پہ اس کو دیکھیں تو جو فقط تلاوت قرآن تک محدود ہے اور جو تلاوت قرآن سے بھی محروم ہے، خدا نہ کرے ان کی زندگی میں کوئی ایسا موڑ آئے ایک مقام پہ وہ ایک جیسے بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ میں ایک مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک آیت پیش کرتا ہوں کہ ایک آیت ہے قرآن مجید کی، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اب اس میں جتنے بھی حروف آئے، ہر حرف کے ساتھ میری نیکیاں تو بڑھ گئیں، میرا اجر تو بڑھ گیا، لیکن اگر میں اس آیت کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکا، میں اس آیت کے باطن میں نہیں اتر سکا اور اس کے مفہوم کو سمجھنے سے قاصر ہونے کی وجہ سے میں اس آیت پہ عمل پیرا نہیں ہو سکا، تو مجھے بتائیں کل قیامت کے دن جب میرا ترازو رکھا جائے گا تو اس میں میرے پاس حساب کتاب کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن تمہیں نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ اولاد کام آئے گی، نہ مال کام آئے گا۔ الہی پھر کیا چیز کام آئے گی؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، تمہیں سلامتی والا دل کام آئے گا۔ اب جو شخص اس کا ادراک کرتا ہے، جس کو اس کا افہام ہوتا ہے، جس کو اس کی تفہیم نصیب ہوتی ہے، وہ شخص تو اس سے بہرہ مند ہو رہا ہے، وہ شخص تو اس سے مستفید ہو رہا ہے، لیکن جو شخص اس کے مفہوم سے، اس کے ادراک سے قاصر ہے، اب اس کے اندر اور قرآن کی تلاوت نہ کرنے والے کے اندر اتنا فرق رہ جائے گا۔ اور جو حقیقی طبقہ ہے، جو صحیح لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو تیسرے ہیں، جو قرآن کریم کے حقیقت کے ساتھ، اس کے ادراک کے ساتھ، اس کے مفہوم کے ساتھ وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، وہ قرآن مجید کی آیات کو سمجھتے بھی ہیں اور ان کو سمجھ کر پورے خلوص کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ وہ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ سیرت و صورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ حقیقی لوگ وہی ہیں۔ اور آپ دیکھیں
کہ ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ ہم نے اس حقیقی پیغام کو ترک کر دیا، ہم نے اس حقیقی پیغام کو چھوڑ دیا، ہم نے اس سے روگردانی اختیار کر لی. تو پھر ہوا کیا؟ پھر ہوا کیا؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر جس آکٹوپس کے پنجوں میں ہم گر گئے، وہ ہمارے مابین وہ فرقہ وارانہ تقسیم تھی، اور وہ فرقہ وارانہ تفریق تھی جس نے ہمیں التباس میں مبتلا کر دیا، جس نے ہمیں کنفیوژن کے اندر مبتلا کر دیا کہ ہم نے قرآن کی کس تفسیر کو پڑھنا ہے، ہم نے کس مسلک کی، ہم نے کس فرقے کی تفسیر کو پڑھنا ہے، قرآن کی کس فرقے نے قرآن کی صحیح تفسیر کی ہے. تو پھر اس کے اندر جن لوگوں کی ایک سمت متعین ہو چکی، ان کے لیے تو آسانی ہے، ان کے لیے تو مشکل نہیں ہے کہ وہ جہاں پہ وابستہ ہیں وہ وہیں سے ہدایت اخذ کریں گے. لیکن وہ لوگ جو دائرہ اسلام کے اندر ابھی داخل ہی ہوتے ہیں، ان کے لیے اس میں کیا ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ ایک اور تفریق. آپ کسی مورخ کے پاس جا کے بیٹھیں اور مورخ کے ساتھ آپ قرآن کے اوپر بات کریں، مورخ آپ کو بتائے گا جناب قرآن تاریخ کی کتاب ہے. آپ کسی سائنسدان کے پاس جا کے بیٹھیں، قرآن کیا ہے جی؟ وہ کہے گا جی قرآن سائنس کی کتاب ہے. آپ کسی فلسفی کے پاس جا کے بیٹھیں، وہ کہے گا قرآن فلسفے کی کتاب ہے. آپ کسی فقیہ کے پاس جا کے بیٹھیں، آپ سوال کریں، وہ کہے گا جی قرآن فقہ کی کتاب ہے. آپ کسی صوفی کے پاس جا کے بیٹھیں، وہ کہے گا قرآن تصوف کی کتاب ہے. قرآن کس چیز کی کتاب ہے؟ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے، ہمیں اپنی منزل کا تعین کرنا ہے. اور اس کے لیے ہم دیکھیں قرآن کریم کس چیز کی کتاب ہے. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس قرآن کریم کو منبع ہدایت قرار دیا، بلکہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو منبع ہدایت قرار دیا. اور پھر جب ہم دین کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ قرآن کا فرمان ملتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے آپ پہ دین کو مکمل فرما دیا. تو جب دین مکمل ہو گیا، جب دین کی تکمیل ہو گئی، تو اسے دین فطرت قرار دیا گیا. فطرت کے اندر سائنس بھی شامل ہے، فطرت کے اندر فلسفہ بھی شامل ہے، فطرت کے اندر فقہ بھی شامل ہے، فطرت کے اندر تاریخ بھی شامل ہے، فطرت کے اندر فقہ بھی شامل ہے، فطرت کے اندر تصوف بھی شامل ہے، فطرت کے اندر روحانیت بھی شامل ہے. تو جب ہم اسلام کو دین فطرت کہتے ہیں اور اس کی جو کتاب ہے وہ پھر کتاب فطرت ہے، اور دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں جن کی سمت مثبت ہے، جو ہدایت کی طرف جاتے ہیں، قرآن کریم ان تمام کا منبع ہے، اور قرآن کریم ان تمام کو یکجا کر کے پیش کرتا ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے، جسے اقبال نے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا کہ زمین کیا آسمان بھی تیری کج بینی پہ روتا ہے، غضب ہے سطر قرآن کو چلیپا کر دیا تو نے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ تمام گفتگو کہ ہمیں قرآن سے اپنے راستے کا تعین کرنا ہے اور قرآن سے ہمیں ہدایت حاصل کرنی ہے. میری یہ آپ سے گزارش ہے کہ کوئی پکی سی گانٹھ لگا کے اسے اپنے دامن کے ساتھ باندھ لے.
پکی سی گانٹھ لگا کے. اب مجھے اشعار یاد نہیں کچے پن کے، لیکن ایسی گانٹھ کے جس کے اندر کچا پن نہ ہو، پکے پن کے ساتھ ایک گانٹھ لگا لیں. اور اس سے قبل ہم جن مصائب اور جن مشکلات اور جن مسائل کا شکار ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اور مغرب کی تہذیبی یلغار، مغرب کی ثقافتی یلغار، وہ ہمیں قرآن کے ان حقیقی تعلیمات سے محروم کرنا چاہتی ہے. اور صرف اپنے دامن کے ساتھ نہ لگائیں. آج کا جو تجدید عہد ہے وہ ہم نے اپنی آنے والی نسل کے لیے کرنا ہے. اصلاحی جماعت کے مبلغوں، تنظیم العارفین کارکنوں، اس حقیقت کا ادراک کر لو. خانقاہ سلطان العارفین کے ساتھ وابستہ لوگوں، ملت اسلامیہ کا درد رکھنے والوں، اس حقیقت کا ادراک کر لو کہ جس تہذیب کی یلغار آج ہمارے دروازوں پہ دستک دیتے ہوئے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی صورت میں ہمارے کمروں میں، ہمارے ذاتی آرام گاہوں میں جس طرح سے گھس چکی ہے، اپنے ایمانوں کی حفاظت کر لو. اپنی نسل کو اس تہذیب کی یلغار سے بچا لو، اور اپنی نسل کے کان کے اندر، اپنی نسل کے دل کے کانوں کو کھول کے ان کے اندر اس بات کو ڈال دو کہ اگر قرآن کا دامن تمہارے ہاتھ میں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زیر و بم نہیں کر سکتی. لیکن اگر قرآن کا دامن تم اپنے ہاتھ سے چھوڑ دو گے تو پھر دنیا میں برباد ہو جاؤ گے. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. آپ دیکھیں، ہم نے اپنے ملک کے نظریے کو چھوڑا، ہم نے اپنے ملک کے اس نظریاتی اساس کو ترک کیا، تو آج ہمارا ملک کس برے اور کن کٹھن حالات سے دوچار ہو رہا ہے. لسانی تقسیم، صوبائی تقسیم، فرقہ وارانہ تقسیم، اس نے ہمارے ملک کو پہلے بھی دولخت کیا، اور اب بھی ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی زبوں حالی کی ہے. اور بطور ملت ہم نے قرآن کا دامن ہاتھ سے چھوڑا. تو آج دیکھیں، پوری دنیا کے اندر قبضے سے امت بھی چاری کے، دین بھی گیا، دنیا بھی گئی. آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ استعماری طاقتوں کے بنائے ہوئے آتش و آہن کے وہ گولے وہ کن ممالک میں گر رہے ہیں. افغانستان میں، فلسطین کے اندر، چچنیا کے اندر، غزہ کے اندر، عراق کے اندر، اور اب پاکستان کے اوپر جو نظریں جمائی گئی ہیں، یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ کون سے ممالک ہیں؟ ان ممالک میں کس ملت کی اکثریت ہے؟ مجھے اس بات کا جواب دو. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کسی عسکری طاقت کی کمی ہے یا ہمارے پاس سیاسی تدبر کی کمی ہے. نہیں، ہمارے پاس فکری تدبر کی کمی ہے. ہم نے اپنی نظریاتی اساس کو چھوڑ دیا، اور وقت کی قلت کے پیش نظر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ہم اس عسکری یلغار سے بھی نکل جائیں گے، اور اس کے اثرات بھی ہم مٹا دیں گے. ہم اس سیاسی یلغار سے بھی نکل جائیں گے، اور اس کے اثرات کو بھی ہم مٹا دیں گے. ہم اس معاشی یلغار سے بھی نکل جائیں گے، اور اس یلغار کے آثار بھی ہم مٹا دیں گے. لیکن میرے بھائیو، جو اہم چیز ہے وہ ثقافتی یلغار ہے، جس کے اثرات مٹانے کے لیے آج اگر تم سوارا ہو گئے، اس ثقافتی یلغار کو روکنے کے لیے اگر اسلامی ثقافت کے یہ نوجوان یہ اپنی ثقافتی زندگی کے ساتھ ان کے سامنے سیسہ پلائی کی دیوار بن گئے، تو اس کو روکنا
آسان بھی ہے اور اس کو روکنا ممکن بھی ہے، لیکن اگر یہ نوجوانان ملت کھڑے نہ ہوئے، اگر ہمارے نوجوانوں نے در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری کو نہ اپنایا، اگر اس شیوہ پیغمبری کو ہمارے نوجوانوں نے ترک کر دیا، تو پھر رہتی نسلوں میں اس ثقافتی الغار کو مٹایا نہیں جا سکے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین یہ پیغام لے کے چلی ہیں، یہ دعوت لے کے آپ تمام احباب تک، بلکہ بغیر کسی تقسیم کے، بغیر کسی تفریق کے، الخلق و عیال اللہ کے نظریے کو سامنے رکھ کے، علامہ اقبال کے اس بات کو سامنے رکھ کے کہ مکہ نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام یا جمعیت آدم۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کے اس لطیف اور اس نفیس جملے کو سامنے رکھ کے کہ نال شفاعت سرور عالم چھٹسی چھٹسی چھٹسی، نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو، جس میں نہ کوئی تفریق رکھی، جس میں نہ کوئی تقسیم رکھی، جو انسانیت کی بات ہے اور جو عالمین کی بات ہے۔ کیوں نہ ہو عالمین کی بات؟ کیوں کہ ہمارا جو ہے وہ رب المسلمین نہیں، وہ صرف رب المسلمین نہیں، ہمارا رب رب العالمین ہے، اور ہمارا مصطفیٰ وہ صرف رحمت للمسلمین نہیں، ہمارا مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے پوری دنیا کو سامنے رکھیں، اور جو یہ پیغام ہمیں قرآن سے ملا، سنت رسول سے ملا، اولیاء کرام کی تعلیمات سے ملا، علماء ربانیین کی افکار سے ملا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی نجی زندگی سے لے کے ہمیں اپنی معاشرتی، معاشی، سیاسی اور فکری زندگی تک ہمیں اپنے اندر ایک انقلاب لانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اندر ایک تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری حاضری حضور سلطان الفقر کی بارگاہ کے اندر، ہماری حاضری حضور سلطان العارفین کی بارگاہ کے اندر، ہماری حاضری اسی طرح آگے حضور غوث الاعظم شہنشاہ بغداد کی بارگاہ کے اندر اگر قبول و منظور ہو، تو اس کے لیے میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ یہاں بیٹھ کے آپ کو یہ عہد کرنا ہے، اے روح سلطان الفقر، ہمیں یہ عہد کرنا ہے، اے روح سلطان العارفین، ہمیں یہ عہد کرنا ہے، اے روح غوث الاعظم، ہم یہ عہد کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ ہم اس ملت کے نگہبان بن کر، ہم اس ملت اسلامیہ کا درد اپنے سینے میں رکھ کے اور خدا کی ساری مخلوق کا درد اپنے سینے میں رکھ کے ہم آپ کے حضور یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی نجی زندگی سے لے کے اپنی معاشرتی زندگی تک اس کے اندر ہم قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق انقلاب لے کے آئیں گے۔ یہی سنیں، جو لوگ یہاں پہ حضور سلطان الفقر کی حاضری کے لیے آئے ہیں، حضور سلطان العارفین کی حاضری کے لیے آئے ہیں،
حضور غوث الاعظم شہنشاہ بغداد کے فیض سے مستفید ہونے کے لیے آئے ہیں. امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی شمع اپنے سینے میں روشن کرنے کے لیے آئے ہیں، اور خلاق کائنات رب ذوالجلال کی رضا کے حصول کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. میں آپ تمام لوگوں کو، آپ تمام بھائیوں اور بزرگوں اور ماؤں اور بہنوں کو یہ گزارش کروں گا اور یہی دعوت دوں گا کہ اپنے دائرے کو وسیع کریں اور اپنے اس عہد کو تھوڑا اور وسیع کریں، اور امام الانبیاء رحمت للعالمین کی بارگاہ کے اندر یہ عہد کریں. خلاق کائنات بے نیاز رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ اے محبوب خدا، اے خلاق کائنات، اے رب ذوالجلال، ہم تیری رضا کی خاطر تیرے پیاروں کی محفل میں آئے ہیں، اور ان کا صدقہ، ان کا وسیلہ، ان کے توسط سے ہم تیری بارگاہ کے اندر یہ عہد کرتے ہیں، ہم تیری بارگاہ کے اندر یہ وعدہ کرتے ہیں کہ مغرب سے تیرے دین کو مٹانے کی خاطر جو تہذیبی یلغار اٹھی ہے، ہم اس تہذیبی یلغار کو اپنے قرآن اور سنت کے اصولوں کے ساتھ روکیں گے، اور اپنی نجی زندگی سے لے کے اپنی اجتماعی زندگی تک ہم قرآن اور سنت کا انقلاب لے کے آئیں گے. دیکھیں، میں واضح کر دوں آپ پہ کہ دنیا میں بہت سے نظریات ہیں جن میں قسمتی سے دور حاضر کے اندر بین الاقوامی میڈیا نے اسلام کو جس طرح سے پیش کیا کہ اسلام اپنی تہذیب کا نفاذ عسکری طاقت سے چاہتا ہے. میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اسلام کی تہذیب کا نفاذ نہ آج عسکری طاقت سے ہو سکتا ہے، نہ اسلام کی تاریخ میں عسکری طاقت سے ہوا ہے. تہذیب کا نفاذ، تہذیب کے نفاذ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم عسکریت کو مائنس کر کے بات کرتے ہیں. عسکریت پسندی کے ساتھ، جنگ و جدل کے ساتھ تہذیب کو مسلط نہیں کیا جا سکتا. اگر جنگ و جدل کے ساتھ تہذیب کو مسلط کیا جا سکتا ہوتا، تہذیب کو تبدیل کیا جا سکتا ہوتا اگر جنگ و جدل کے ساتھ، تو میں 20ویں صدی کی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. لیبیا میں یورپ نے کم تہذیبی یلغار نہیں، کم عسکری یلغار نہیں کی تھی. لیبیا میں عسکری یلغار کوئی کم نہیں تھی. عرب ممالک میں عسکری یلغار کوئی کم نہیں تھی، لیکن وہ ان کی ثقافت کو، ان کی تہذیب کو وہ باطل طاقتیں نہ مٹا سکیں. واقعات بھرے پڑے ہیں، واقعات کے کتابیں بھری پڑی ہیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تہذیب کو جب بھی روکا گیا ہے تو وہ تہذیب سے روکا گیا ہے. نظریے کو لوہا نہیں کاٹ سکتا، نظریے کو نظریہ کاٹتا ہے. اگر نظریے کو تشدد سے تبدیل کیا جا سکتا، اگر تہذیب کو تشدد سے تبدیل کیا جا سکتا، میرے استاد محترم موجود ہیں، مشائخ عظام موجود ہیں، میرے مرشد کریم موجود ہیں،
امیہ بن خلف کے پتھر کے نیچے بلال کا نظریہ تبدیل ہو جانا چاہیے تھا اگر تشدد کے ساتھ نظریات کو تبدیل کیا جا سکتا۔ امیہ بن خلف کے پتھر کے نیچے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ اثبات اور وہ استقامت، وہ اس بات کی ہے کہ کبھی بھی تہذیب کو تشدد کے ساتھ، شدت کے ساتھ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تہذیب تہذیب سے تبدیل ہوتی ہے۔ اگر تہذیب، آپ وہ تو ایک دوسری طرف کی مثال تھی، آپ اس مثال کو لے لیں کہ اگر نظریے کو فوجی طاقت سے تبدیل کیا جا سکتا تو نواسہ رسول امام عالی مقام کے نظریات کو یزیدی لشکر کیوں نہ تبدیل کر سکا؟ عسکریت پسندی سے نظریات تبدیل نہیں ہوتے، عسکریت پسندی سے تہذیبیں تبدیل نہیں ہوتی۔ تہذیب کو تبدیل کرنا ہے تو اپنی تہذیب پہ استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، قرآن و سنت کے اصولوں کو اپنا لو، اسلام کی حقیقی تعلیمات کو اپنا لو، اپنی زندگیوں کے اندر قرآن اور سنت کے اصولوں کے مطابق تبدیلی لے کے آؤ۔ جو اصلاحی جماعت کے مبلغین میرے حضور مرشد کریم کی نظر کرم سے آپ تک جو پیغام پہنچا رہے ہیں، میرے بھائیوں، اگر یہ عہد ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں کرتے ہیں اور اگر ہم نے خلوص دل کے ساتھ یہ کیا ہے تو میرا یہ یقین ہے کہ ہمارے اندر یہ تبدیلی ضرور آئے گی اور یہ دنیا اس تبدیلی کو دیکھے گی۔ اور میں آخر میں ایک بار پھر آپ تمام احباب کا، تمام حاضرین اور سامعین کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ تشریف لے کے آئے اور آپ نے اس تقریب کو رونق بخشی۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ ایک معذرت بھی کروں گا کہ حالات کے پیش نظر اگر سیکیورٹی کی وجہ سے، حفاظتی اقدامات کی وجہ سے اگر میرے کسی بھائی کو، کسی بزرگ کو کوئی تکلیف ہوئی ہو تو میں اس کی تمام سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن اس یقین کے ساتھ معذرت چاہتا ہوں کہ یہ تمام اقدامات آپ کی حفاظت کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اور میری آخر میں یہی دعا ہے، الہی آرزو ہے اگر منظور ہو جائے تیری پہچان سے ہر مومن کا دل پر نور ہو جائے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، ور حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔